بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيبنا الممجد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في خطابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صلى گزشتہ سے پیوستہ کہ ماشاءاللہ بجائے اس کے کہ مجمع بڑھتا گھٹتا گیا. افسوس کچھ تھوڑا تھوڑا آپ حضرات سمٹ آئیں تاکہ مجلس کا ماحول تو معلوم ہو. آ جائیں محمد و آل محمد بلندتر صلوات. تو کل کی گفتگو تو آپ حضرات کے ذہن میں ہوگی. ہم سے اللہ کا مطالبہ یہ ہے، کس سے؟ مومنین سے، انسانوں سے نہیں. کس سے؟ مومنین سے. اے مومنوں، اے ایمان لانے والو، مجھ سے محبت کرو جو محبت کرنے کا حق ہے. اور دیکھو، مرنا نہیں مگر یہ کہ مسلمان مرنا. یہ چھوٹا سا ایک پیغام ہے، لیکن اس پیغام میں تہ در تہ بڑے مراتب ہیں. سب سے پہلی منزل جو آتی ہے انسانوں کے لیے، جو سخت کٹھن مسئلہ ہے، اور وہ ہے اللہ کا پہچاننا. اس میں ساری دنیا سرگردہ ہے. اس میں کچھ پاگل ہیں، کچھ دین پاگل ہیں، کچھ بالکل ہی پاگل ہیں، کچھ سڑک سے پیدل ہیں، کچھ ایک ہنگامہ ہے، ایک طوفان ہے کہ اللہ کو کیسے پہچانے. اللہ نے خود فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمینوں کا اور آسمانوں کا نور ہے. تو آپ ظلمتوں میں تلاش کریں کہ روشنی کہاں سے پھوٹتی ہے. جب سورج نکلا ہوا ہو تو جتنے چراغ جلتے ہیں وہ سب مدھم ہو جاتے ہیں، لیکن رات ہوتی ہے تو چھوٹے چھوٹے ستارے بھی جگمگانے لگتے ہیں. تو ایک چیز ہے اندر اور ایک چیز ہے باہر. قرآن مجید نے ارشاد فرمایا سَنُرِيهِمْ آیاتنا، ہم عنقریب ان کو اپنی آیتیں دکھائیں گے. کس کو دکھائیں گے؟ مومنین کو. اور اب یہاں جو ہے، یہاں صرف مومنین سے خطاب نہیں ہے بلکہ سارے انسانوں سے خطاب ہے. ہم عنقریب ان کو دکھائیں گے، انسانوں کو دکھائیں گے اپنی آیتیں نشانیاں. کہاں کہاں دکھائیں گے؟ جہاں جہاں ان کی نظر پڑے گی. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق. افق کہتے ہیں جہاں نگاہ پڑتی ہے. ابھی یہاں دیکھا یہ افق، یہاں دیکھا یہ افق. جہاں جہاں نظر پڑے گی وہاں وہاں اللہ ہی نظر آئے گا، بشرطے کے دیکھنے والی نگاہ ہو. شرط کے ساتھ فی الآفاق وفی انفسہم، اور پھر خود ان کے نفسوں میں بھی دکھائیں گے. اللہ یوں نہیں کہہ رہا ہے
کہ آپ باہر دیکھو باہر نظر آئے گا، نہیں، خود اپنے نفسوں میں دیکھو تو کہاں ود ان می تلاش کرو کہاں ہے. بس جیسے آپ عقل کو تلاش کریں، ڈھونڈ لیں گے آپ کہاں ہے. آپ تلاش کر لیں گے حیا کہاں ہے، آپ تلاش کر لیں گے ایمان کہاں ہے. بتائیے، جب آپ تلاش نہیں کر سکتے اور آپ کہتے ہیں ہے میرے پاس. یہاں جتنے معمولی ماشاء اللہ بیٹھے ہیں، کسی سے کہہ دیں کہ آپ کافر ہیں، ہنگامہ ہوگا، مار پیٹ جدل، کیا کچھ نہیں ہوگا، قتل بھی ہو سکتا ہے. کسی مومن کو آپ کافر کہہ دیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم میں ہے اور ہم سے باہر بھی ہے. تو اس کا مطلب نشانیاں کم نہیں ہیں، اللہ کی نشانیاں کم نہیں ہیں، دیکھنے والی نگاہ کم ہے، پہچاننے والی نگاہ کم ہے. اس پوری کائنات میں اگر ہم نے خدا کو تلاش کر لیا تو پھر ہم دیندار ہیں. خدا صرف ایک جگہ نہیں ہے، خدا ہر جگہ ہے. تو ہم اسے تلاش کریں، مسجد میں ہے اللہ میاں کہ نہیں ہے، حسینیہ میں ہے کہ نہیں ہے، امام بارگاہ میں ہے کہ نہیں ہے. نہیں، وہ تو ہر جگہ ہر شخص کے ساتھ ہے. کسی ایک جگہ محدود نہیں ہے، وہ لا محدود ہے. اس کی صفت ہی لا محدود ہونا ہے. اگر محدود ہو جائے تو خدا ہی نہیں رہے گا. خدا نام ہی ہے اس کا جو لا محدود ہو. تو اس مقام پر جب ہم اللہ کے معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم کوشش نہیں کرتے. سچی بات ہے، نہ ہمیں اس راستے پر لگایا جاتا ہے، نہ بتایا جاتا ہے کہ ہم کس طرح اپنا سفر شروع کریں، کہاں سے شروع کریں، کیسے شروع کریں. ہم آئے ہیں، کل میں نے یوم عرس کی بات کی تھی کہ ہم کہاں تھے. قرآن مجید نے بتایا کہ تم یہاں تھے، یہاں سے بھیجے گئے اور بھیجے جا رہے ہیں، قیامت تک بھیجے جائیں گے. تو روز عرس کا عہد نامہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ ہم نے ایک مقام پہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے، وعدہ لیا ہے، اور اس نے اپنی ربوبیت کا اعلان کیا ہے کہ میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا پالنے والا ہوں، میں نے تمہیں زندگی دی ہے اور میں ہی موت بھی دوں گا فائنلی. تو اللہ نے کوئی چیز قرآن مجید میں چھپائی نہیں ہے. اس کتاب کو پڑھنا ہمارے ہر فرد بشر کا فریضہ واجب ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں. کس لیے؟ تاکہ ہم خود سمجھ میں آ جائے کہ ہم کیا ہیں. کیونکہ یہ کتاب جو ہے فلکیات کو بھی بات بتاتی ہے کہ فلک کیا ہے، زمین کو بھی بتاتی ہے زمین کیا ہے، سمندر کیا ہے. ایک ایک چیز کائنات کی بتاتا ہے یہ کتاب. جن کے پاس اس کتاب کا علم ہے وہی حاکم ہے. جن کے پاس علم نہیں ہے وہ نہیں جانتے کہ کس طرح سورج کو موڑا جاتا ہے یا سورج کو نکالا جاتا ہے یا سورج کو ڈبویا جاتا ہے. تو ہمارے پاس وہ ہستیاں موجود ہیں کہ جنہوں نے یہ کرشمے کیے، دکھائے، پلٹا کے سورج کو دکھایا، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتایا کہ دیکھو ہم میں یہ علم ہے. تو اگر یہ علم ایک انسان چاہتا ہے کہ وہ حاصل کر لے تو اس کے لیے کوئی دشواری نہیں ہے. یعنی یہ صرف مخصوص نبی اور امام کے لیے نہیں ہے، یہ کتاب مخصوص نبی امام کے لیے نہیں ہے، لیکن اس کے لیے حاصل کرنے کے لیے دل چاہیے. اس کے لیے دل چاہیے، جگر چاہیے، گردہ چاہیے، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ کہاں کیا ہے. ایک شعر یاد آ رہا ہے، اگر موضوع نہ ہو تو آپ صلوات پڑھیں. محمد کسی نے دیکھا کہ ٹوٹا ہوا دل ہے اسے جمع کر رہا ہے. تو شاعر کہتا ہے کیوں جمع کر رہے ہو دل لخت لخت کو، یہ ٹوٹے
ٹکڑے دل کے؟ کیا معلوم بھی ہے کون سا ٹکڑا کہاں کا ہے؟ ہاں، دل توڑنا تو بڑا آسان ہوتا ہے، جوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہاں دل کے ٹکڑے ہیں سب، ان کو جوڑنے کا کام آنا چاہیے. ہاں، یہ شاعر پوچھ رہا ہے کہ کیوں جمع کر رہے ہو دل لخت لخت کو، ٹکڑے ٹکڑے دل کو کیوں جمع کر رہے ہو؟ جمع کرنا آسان ہے، کیا معلوم بھی کون سا ٹکڑا کہاں کا ہے؟ کون سی آیت کہاں کی ہے یہ معلوم ہونا چاہیے. کس سے سورج پلٹایا جائے گا یہ معلوم ہونا چاہیے. کیسے چاند کو 2 ٹکڑے کرنا چاہیے، کون سا اسم اعظم کہاں استعمال کیا جائے گا وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. جنہیں معلوم تھا انہوں نے کر کے دکھایا، ہم نے ان کا دروازہ چھوڑ دیا انفارچونیٹلی. اور اس کائنات میں آپ کی امت کو جو اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت اللہ نے بنا کے ہمیں بھیجا تھا لوگوں کے لیے، تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ اللہ ہے، رسول ہے، امام ہے، یہاں فتنہ نہ کرو. تو اس کائنات میں ماشاء اللہ تو سب سے پہلی مشکل خدا کی معرفت، پہچاننا. مشکل بھی ہے آسان بھی ہے. اتنی دلیلیں ہیں کہ خود میں ایک دلیل ہوں. ایک صاحب نے پوچھا، میں نے کہا میں خود ایک دلیل ہوں. بتائیے، آپ ہمارا انکار کر دیجیے، کر سکتے ہیں. آپ ہمارے سامنے، ہم آپ کے سامنے. اگر کوئی پوچھے کہ آپ خدا کو مانتے ہیں؟ ہم مانتے ہیں. کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا خالق ہے. کہ ہم نے تلاش کیا کہ کس نے ہمیں پیدا کیا، کوئی ملے ہی نہیں سوائے اللہ کے. آسان سا جواب ہے نا کہ بھئی ہمارا خالق کون ہے یہ ہمیں بھی نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا. تو اب کون ہے خالق جو کہے گا میں تمہارا خالق ہوں؟ اسی کو مان لیں. دنیا میں کوئی آواز ایسی ہے ہی نہیں. بڑے بڑے سپر پاور پیدا ہوتے رہے، نمرود، فرعون، حامان، شداد، نہ جانے کتنے فراعین گزر گئے، ہاں، جن کے آثار تحت باقی ہیں. احرام مصر باقی ہے، فلاں جگہ باقی ہے، ملینز اینڈ ٹریلینز ایئرز کے آثار موجود ہیں، ہڈیاں موجود ہیں. کوئی نہیں کہتا کہ ہم نے انہیں دفن کیا ہے، ہم نے پیدا کیا تھا. ہاں، قرآن مجید آواز دیتا ہے سیروا فی الارض، میرے زمین کی سیر کرو، میرے زمین کی سیر کرو. کیوں سیر کرو؟ سیر کہتے ہیں چل کے دیکھنا. سیاحت الگ ہے اور سیر الگ ہے. سیاحت جو لوگ گھومنے پھرنے ہر ایک جاتا ہے، آج کل تک یہ بہت زبردست بزنس ہو گیا ہے پوری دنیا کا، ادھر کا ادھر، ادھر سے ادھر کرتے رہو. ہاں، لیکن اللہ کہتا ہے سیروا فی الارض، میری زمین میں چل پھر کر دیکھو. فانظروا، اور تم دیکھو، ماذا خلق اللہ لکم، کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کیا پیدا کیا ہے. ایک چیز نہیں ہے جو اللہ نے پیدا کی. یہاں دیکھیں کتنی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. بہت کسی نے پوچھا کیا بھائی سب سے بڑا اچھا کھانا کیا ہوتا ہے یورپ کا؟ فش اینڈ چپس. دیٹس اٹ، فل اسٹاپ. آپ کے یہاں کیا خیر بھائی؟ پاکستانی سے کوئی پوچھے کہہ لیں بریانی، فل اسٹاپ. اس سے بہتر کھانا نہیں ہے. انڈیا سے پوچھا جائے تو ابھی کچھ ایسے ہی ملتا ہے جس طرح آواز نہیں. ہاں، دال بھات ہے نا. تو اس طریقے سے سیروا فی الارض فانظروا ماذا خلق اللہ لکم. اب دیکھیں انڈیا میں آپ جائیے کتنے قسم کے میوے ہیں، ہاں، چھوٹے بڑے پھل سے پتہ نہیں کیا کیا. مینگو کتنے قسم کا ہے؟ 800 قسم سے زیادہ ہے. کھجور جس کی کوئی عزت نہیں کرتا، کتنے قسم ہیں؟
1200 سے زیادہ قسمیں ہیں کھجور کی. اب کائنات میں دیکھیے, گھوم پھر کے دیکھیے, اللہ نے کیا کیا تمہارے لیے پیدا کیا. اللہ کہہ رہا ہے, بلا رہے ہیں ہمیں, ماذا خلق اللہ وانظروا, اور یہ بھی دیکھو کہ ماذا کان عاقبۃ المکذبین, کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جنہوں نے ہمیں جھٹلا دیا. جنہوں نے ہمیں جھٹلا دیا ان کا انجام کیا ہوا؟ کہ نے پہاڑوں کو کاٹ کے مکان بنایا تھا. احرام مصر آج بھی ہے نا, لوگ جاتے ہیں ہزاروں پاؤنڈ خرچ کر کے جاتے ہیں اسے دیکھنے کے لیے, کتنی بڑی اونچائی ہے, اور کہتے ہیں اس پہ اتنے بڑے بڑے پتھر کے ٹکڑے گئے کیسے. آپ دیکھیں, اور اس کے اندر کون صاحب؟ فرعون صاحب تشریف فرما. ان کو دیکھنے کے لیے خرچ کر کے گئے. اب وہ ان کا تخت تاج, سونے کے برتن. اس وقت بھی جب انسان کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو نہ جانے, ہم ایک گھر میں گئے تو معلوم ہوا کہ وہ ٹوائلٹ کی سیٹ جو بھی ہے وہ بھی سونے کی ہے. اچھا صاحب, اور نل کا بھی وہ بھی سونے کا ہے. میں نے کہا یہ سونے کا رنگ ہے کہ حقیقت میں سونا ہے؟ یہ شک ہونے لگے کہ یہ اصلی بھی ہیں کہ نقلی ہیں. انسانوں کی بھی قسمیں ہیں نا, انسان کبھی اصلی ہوتا ہے اور نقلی بھی ہوتا ہے. اس کی پہچان تو آپ کو ہونا چاہیے, اس لیے کہ رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی نقلی لوگ ابھر آئے تھے. ہاں, نقلی لوگ ابھر آئے تھے نا. جب حق کی آنکھ بند ہوتی ہے تو یاد رکھیے گا جاہل کی جہالت کی ظلمتیں پھوٹ پڑتی ہیں. آج اسلام کا معاذ اللہ جو اتنے اختلافات نظر آتے ہیں کہ دنیا گھبراتی ہے صرف اسلام کا نام سن کر, حالانکہ اسلام کا نام بہت پیارا ہے, سلامتی کا دن. لیکن خود اگر مسلمان سالم نہ ہو, خود مسلمان سالم نہ ہو تو کیا ہوگا؟ دنیا کہتی رہے. لیکن اس وقت مسلمانوں کو دہشت گرد بتایا جا رہا ہے. یہ کون بتا رہا ہے؟ جو خود سب سے بڑا دہشت گرد ہے. بس ویسے ہی رسول کی آنکھ بند ہوئی اور یہ دہشت گرد پیدا ہو گئے. آج کی بات نہیں ہے, اس وقت سے 1400 سال سے زیادہ ہو گئے. صلوات علی محمد. امریکہ اور اسرائیل, باپ بیٹے دونوں ذلیل. امریکہ اور اسرائیل, مرد آباد مرد آباد. امریکہ مرد آباد, مرد آباد مرد آباد. اسرائیل مرد آباد. نعرہ حیدری, زندہ باد, زندہ باد. خدا سلامت رکھے. تو ہمیں اسلام کو سمجھنا ہے اور اپنے کیریکٹر و کردار کو اس اسلام کے آئین میں ڈھالنا ہے, تاکہ جب ہم کسی کے سامنے جائیں تو وہ بغیر کہے بتائے کہ یہ مسلمان ہے, وہ خود سمجھ لے کہ ہم مسلمان ہیں. اگر یہ کوالٹی ہم پیدا کر لیں کہ مجھے میرے چہرے کو دیکھنے کے بعد سامنے والا کہے کہ ہاں یہ مسلمان ہے, تو یہی ہمارا ایمان ہے, یہی ہمارا ایمان ہے. اور اگر ہمیں کہنا پڑے, بتانا پڑے کہ میں مسلمان ہوں, تو یہ ہماری توہین. جو ہمیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کمی ہے ہم میں کہ جو سامنے والا ہمیں دیکھ کے پہچان نہیں پا رہا ہے کہ ہم کون ہیں. تو عزیزو, اس جہان میں قرآن مجید اس لیے آیا تھا تاکہ ہمیں وہ کتاب مل جائے کہ جس پر ہم اپنا گزر بسر کر سکیں. نہیں, گزر بسر کر سکیں نہیں, جس پر ہم یقین کر سکیں اور جس پر ہم ایمان کی مضبوطی کو پورے طور پر روشن کر سکیں. اس لیے کہ اس وقت جیسے یہاں آپ ماشاءاللہ سے ہیں, ہندوستان پاکستان کہاں سے آئے ہوئے لوگ ہیں. یہ کیسے آئے؟ یا پیٹ کے مارے آئیں یا سیاست کے مارے آئیں. کیا انڈیا میں کھانے کو نہیں ملتا تھا؟ ملتا تھا. 2 وقت کی روٹی تو کسی نہ کسی طرح مل ہی جاتی ہے نا.
پاکستان میں نہیں ملتی تھی، ملتی تھی، فارس میں نہیں ملتی، ہر جگہ مل جاتی. لیکن انسان چاہتا ہے سکون. بسائڈ دیٹ کہ روٹی تو مل رہی ہے لیکن سکون نہیں ہے، بے چینی ہے، دل کو چین نہیں ہے. یہ دل کو چین کیسے آئے گا؟ قرآن مجید کہتا ہے یہ ہر مشکل کی دوا قرآن مجید ہے. ہر مشکل کی دوا کہاں ہے؟ قرآن مجید. آیہ مبارک کیا کہتی ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی یاد ہی میں تمہارے لیے دل کا سکون ہے. تو اگر ہم سکون چاہتے ہیں دل کا تو ذکر خدا ہونا چاہیے. تو ذکر خدا کہاں ہو؟ مسجد میں بیٹھ کے ہو، تسبیح پڑھتے رہیں، گھر میں بیٹھ کے کونے میں تسبیح ہلاتے رہیں، یہ شرط نہیں ہے. مجھے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ یاد آ رہا. اگر آپ حضرات حاضر ہیں تو میں جناب حضرت موسیٰ باری تعالیٰ کے پاس پہنچے طور پہ، تو کہا پروردگار میں تیرے نیک بندوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، تیرے نیک بندوں کو دیکھنا چاہتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں. کہاں؟ پتہ دیتے تو. کہاں؟ فلاں جگہ فلاں پہاڑی کے اوپر فلاں شخص رہتا ہے، وہ میرا چاہنے والا ہے. پھر فلاں جگہ فلاں پہاڑی پر وہ فلاں شخص وہ میرا چاہنے والا ہے، میرا محب ہے، دوست ہے. اور فلاں شہر میں فلاں جگہ ایک لوہار ہے، وہ میرا دوست ہے. اب جناب حضرت موسیٰ چلے، وہاں پہنچے تو دیکھا کہ صاحب کچھ نہیں، باغ بغیچہ ماشاءاللہ سے سجا ہوا، اور حضرت جو ہیں وہ مشغول ہے، حق ہیں، اللہ اللہ. دیکھتے رہے، یہ بھی کنارے بیٹھ گئے. کچھ دیر کے بعد جب وہ عبادت سے فارغ ہوئے، انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اپنا کھانا تلاش کیا. تو کھانے کے لیے ہے کہ ایک درخت ہے، اس میں ان کا کھانا روزانہ آ جاتا. وہ درخت کے پاس گئے، دیکھا کہ اس میں ایک پھل نہیں بلکہ 2 پھل لگے ہوئے. کہنے اب تک تو ایک پھل آتا تھا، یہ 2 کیسے آ گیا؟ تو اب تلاش شروع ہوئی کہ کوئی اور بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ایک مرتبہ پروفٹ ہو جائے اور ڈبل ہو تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ دوسرے کا حق تو نہیں آ گیا آپ کے پاس. حضرت موسیٰ نے تلاش کرنے لگے، یہ دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے. آئے، پاس سلام کیا کہ آئیے تشریف لائیے، آپ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے. جناب موسیٰ نے بھی کوئی تعارف نہیں کیا، بیٹھ گئے کھانے میں. کھانے سے فارغ ہوئے، کہنے بھائی کیا خوب جگہ انتخاب کیا ہے ماشاءاللہ سے ذکر خدا کے لیے، اور تعریف کی. وہاں سے پھر رخصت ہو گئے. پھر دوسری پہاڑی پہنچے، وہاں بھی ایسے ہی دیکھا صاحب مشغول ہیں، تو کار میں جب فارغ ہوئے تو پھر ایسے ہی انہوں نے ادھر ادھر تلاش کیا. کہنے ایک طاق پہ اوپر کچھ چیز رکھی ہوئی ہے، جا کے دیکھا تو کہنے آج ڈبل ہے، اس کا مطلب یہ کسی اور کا آ گیا. جب باہر نکلے اپنے کمرے سے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا تو دیکھا یہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. کہنے ایسا لگتا ہے کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، آئیے تشریف لائیے ہمارے ساتھ معاشر میں. کہنا ہاں ٹھیک ہے. بیٹھ گئے، کھا لیا. اب وہاں سے نکلے، اب پہنچے شہر. شہر میں پہنچے، تلاش کرتے کرتے پوچھتے پوچھتے معلوم ہوا کہ وہ شخص جو ہے وہ لوہار ہے، وہ غلام ہے، وہ آزاد بھی نہیں، غلام ہے. وہ سیٹھ صاحب کی دکان ہے لوہار کی، اور وہ انگارے دھک رہے ہیں اور اس کے اوپر لوہا گرم کیا جا رہا ہے، اس پہ ہتھوڑے چلائے جا رہے ہیں، اسے ہتھیار بنائے جا رہے ہیں، اور وہ پسینے پسینے. یہ اللہ کا چاہنے والا ہے. وہاں دیکھا کوئی پرابلم نہیں، وہاں دیکھا کوئی پرابلم نہیں، کوئی جسمانی زحمت نہیں، کوئی مشقت نہیں، کوئی پسینہ نہیں. اچھا اب جناب وہ انتظار کرتے رہے کہ فارغ ہو. معلوم وقت ہو گیا، دکان کا خط، دکان بند کی، حساب لگایا. ان کے یہاں بھی آج زیادہ انکم ہے. اچھا وہاں سے نکلا،
پہلے گیا مالک کے پاس، ان کا حصہ دیا، پھر اس کے بعد غریبوں کا بانٹا، پھر آیا، پھر کہا کہ بھائی یا حضرت موسیٰ آگے پیچھے پیچھے چلو، کہنے ایسا لگتا ہے کہ آپ اس شہر میں غریب ہیں، مسافر ہیں، آئیے آپ ہمارے ساتھ نوش فرمائیے، ہے نا موسیٰ تشریف لائے۔ اب وہاں جا کے روٹی پکائی، کھلایا، خوب کھا لیا اطمینان سے حضرت موسیٰ نے، دیکھ رہے ہیں۔ اب اس نے سوال شروع کیا، بھائی آپ کہاں سے آئے ہیں، کہاں سے تشریف لائے ہیں، کیسے ہیں، کیا ہے؟ جناب موسیٰ کہتے ہیں فلاں، موسیٰ ابن عمران کے شہر سے آیا ہوں۔ اب تو موسیٰ نام نہیں بتایا اپنا، کہ موسیٰ ابن عمران کے شہر سے آیا۔ کہا اچھا تو آپ جانا چاہتے ہیں؟ ہاں اگر بندوبست ہو جائے۔ اس نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا، ابر کو بلایا، آ، اور کہا تشریف رکھیے، یہ ابر آپ کو آپ کے گھر تک پہنچا دے گا۔ اب حضرت موسیٰ کے سمجھ میں آیا کہ ایک شخص کو کائنات پہ عبور حاصل ہے، لیکن اس کو جسمانی محنت کرنی پڑتی ہے، پسینہ بہانا پڑتا ہے، تبھی یہ طاقت و قوت آتی ہے۔ تو انسان اگر اپنی کوششوں سے بلندیوں پر جانا چاہے تو یہاں راستے کھلے ہوئے ہیں، کسی کے لیے راستہ بند نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ تو عزیزو اس وقت ہم فتنے کے دور سے گزر رہے ہیں۔ فتنے کے دور سے گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں، بڑا کٹھن مسئلہ ہے اور غور طلب بھی ہے۔ اگر مسلمان جاگ رہے ہوتے تو اس وقت فرعونی طاقتیں انہیں دبا کے نہ بیٹھی ہوتی، ٹھیک ہے؟ یعنی جنہیں اپنے سفید و سیاہ کی تمیز نہیں ہے، تو وہ بادشاہ بنا بیٹھا ہے۔ وہ دیکھ لیجئے عربستان کو، دیکھ لیجئے یو اے ای کو، دیکھ لیجئے کویت بحرین کو، دیکھ لیجئے، ان کے اڈے ہیں، خرچ کون دے رہا ہے؟ وہ ملک دے رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ نہیں؟ اور خود ان کے فائدے کے لیے بھی نہیں ہے۔ یہ سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں؟ کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ مجھے تو حیرت ہوئی کہ کویت کے شیخ کے بیٹے شہزادے صاحب جو ہیں وہ کرسچن ہو گئے۔ اب اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ جس کی زبان عربی ہو اسے قرآن کی تمیز نہ ہو پڑھنے کی؟ ہائے ہائے، کیسے اللہ نے سلب کر لی ہے اپنی طاقت۔ یہ قرآن طاقت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ کس چیز کا نام ہے؟ طاقت بشری کا نام ہے۔ نہیں، اس میں ساری طاقتیں موجود ہیں، ساری تو قوتیں موجود ہیں، بشرطے کہ انسان جس نیت سے پڑھے گا وہی حاصل کرے گا۔ بے تسبیح کس لیے آپ پڑھتے ہیں؟ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس مختلف قسم کے، کہنے مولوی صاحب یہ درد ہے، یہ درد کی یہ دوا، جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کہیں گھٹنے کے درد، تو سینے کے درد کی دوا تو نہیں دے گا نا۔ تو کسی کے سینے میں درد ہے تو مارو گھٹنا پھونک رہے، آنکھ نہ ہو۔ اور آج کل یہی چل رہا ہے ساری دنیا میں، ڈاکٹر نما زیادہ ہیں، ڈاکٹر کم ہیں۔ جیسے مولوی زیادہ ہیں، نہیں، مولوی نما زیادہ ہیں، مولوی کم ہے۔ حافظ کم ہے اور حافظ نما زیادہ ہیں۔ تو آپ اپنی بستیوں میں، اپنے آس پاس بغل میں دیکھتے رہیے کہیں ادھر سے نہ آ جائے کوئی، کہ رسول کا دور تو یاد ہے نا، رسول سے افضل تو نہیں ہیں آپ؟ ہوش مند ہیں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ رسول سے افضل تو نہیں ہیں، تو رسول کے بغل میں اگر آ سکتے ہیں وہ شیاطین، تو آپ کیا چیز ہے؟ اگر رسول کے ساتھ دھوکا ہو سکتا ہے تو آپ کیا چیز ہے؟ اگر آپ کی بیوی آپ کو دھوکا دے سکتی ہے تو رسول کو بھی دھوکا دیا گیا، کیونکہ سورج نہیں موجود ہے۔ حضرت لوط کی بیوی نہیں تھی، حضرت نوح کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ نے کیوں یہ مثالیں دی ہیں قرآن مجید میں؟ تاکہ ہماری آنکھیں کھلی رہیں،
ہم کہیں فرزند رسول ہیں تو آپ اعتماد نہ کر لیجیے کہ فرزند رسول ہیں، پہلے آزمائش کر کے دیکھیے۔ اگر امام زمانہ آئیں گے اور کہیں گے میں امام زمانہ ہوں تو آپ کیسے پہچانیں گے امام زمانہ؟ کوئی آپ کے پاس میزان ہے، ترازو ہے، کوئی آلہ ہے؟ ہونا چاہیے نا۔ کیا کہیں گے آپ؟ وہی کہیں گے کہ جیسے وہاں کہا گیا تھا کہ آپ سورج پلٹا کے دکھائیے تو، چاند رات ہونے دیجیے، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے، اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تو ہم مانیں گے ہمارا امام، اگر نہیں ہوا تو ہمارا امام نہیں۔ یہ سب مثالیں اس لیے ہیں تاکہ ہم روشن فکر رہیں۔ آج کل مصیبت یہ بھی ہے کہ جو کہ میں آ جاتا ہے کہنے صاحب ہم فنا ہیں، ہم بڑے علامہ ہیں، بڑے آیت اللہ ہیں، اور آپ آمنا صدقنا مان لیتے ہیں۔ نہیں، ماننے کے لیے بھی معیار ہونا چاہیے۔ ہر کس و ناکس منبر کا اہل نہیں ہوتا۔ ہم بھی اپنے کو اہل نہیں سمجھتے ہیں، یہ تو ہم فادائے فرض ہے بس۔ منبر کا اہل کون ہے؟ محمد اور آل محمد ہے۔ محمد و آل محمد کے سوا اگر اس منبر پہ کوئی آئے تو سمجھ لیجئے گا کہ وہ خائن ہے، مومن نہیں ہے۔ وہ خائن ہے، مومن نہیں ہے۔ یہی تو کہا تھا امام حسن علیہ السلام سے، کم سن تھے نا، عبداللہ عمر سے کہا تھا اتر میرے نانا کے ممبر سے، تو اہل نہیں ہے، ہمارا ہے ممبر۔ ہمارا ممبر ہے۔ تو اسی طریقے سے آج بھی یہ میزان رہنا چاہیے۔ اب کوئی آ جائے اور کہہ دے صاحب معلوم ہے اختلاف ہو گیا صاحب، جب اختلاف کی بات کریں گے تو اختلاف ہوگا، اور جب جو اختلاف ہوگا تو 2 ہمارے ساتھ ہوں گے، 2 ان کے ساتھ ہوں گے۔ یہی ہوتا ہے نا، ایسے ہی اختلاف بڑھتا ہے۔ اب کچھ اور ادھر سے ادھر مل گیا، معلوم ہے 3 ادھر ہو گئے، 4 ادھر ہو گئے۔ تو اختلاف جو پیدا کرے اور کرائے وہ بھی خائن ہے۔ اسلام سیدھا سیدھا دین اسلام لڑاتا نہیں ہے، جوڑتا ہے۔ ملانے کا نام اسلام ہے، توڑنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ تو اس بات کو اپنے ذہن میں راسخ کر لیں کہ جو آپ کے سامنے منبر پہ چڑھتا ہے، آتا ہے، بتاتا ہے، بولتا ہے، تو وہ اس کی سیرت خود کیا ہے، اس کی سیرت خود کیا ہے۔ اگر ہماری سیرت ایسی ہے کہ ہم لوگوں میں جوڑ دیں، محبت پیدا کریں، لوگ امام کے معتقد ہو جائیں، عرفان و محبت حاصل ہو جائے، تو سمجھیے کہ یہ نور علی نور ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو یاد رکھے کہ پھر وہ صحیح نہیں ہے۔ اس وقت یہ کہنا ضروری اس لیے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آج کل دشمن ہمارے درمیان پھیلے ہوئے ہیں اور پھیلائے جا رہے ہیں۔ وہ اٹامک پاور والے اور فلاں والے، اب اس وقت تو نام لینا بھی مسئلہ ڈر ہے، اور ہر شخص ڈراتا بھی ہے، اور ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے ویسے، ہاں سیدھی سیدھی بات کرنا چاہیے۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوان، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اگر تم تقوی الہی اختیار کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، وَيَنْصُرْكُمْ، اور اللہ تمہاری مدد کرے گا وہاں سے جہاں خیال بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت ہے نا کہ یہ آ جائے گا تو بچا لے گا، بیٹا آ جائے گا تو بچا لے گا، ہاں بیٹی بچا لے گی، بہو بچا لے گی، بھائی بچا لے گا، نہیں، اللہ جو بچائے گا وہی بچائے گا، کہنا بقیہ سب یہی دھرا رہ جائے گا۔ تو یاد رکھیے کہ اس جہانے میں ہمیں اللہ پر پورا یقین محکم حاصل ہونا چاہیے، اس سفر کو جاری رکھنا چاہیے۔ یہ سفر کسی وقت بھی خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے، اور یہ پاؤں سے نہیں ہوتا سفر کہ آپ چل کے جا رہے ہیں، مسجد جائیں گے تو سفر ہوگا، نہیں، بیٹھے بیٹھے ہوتا ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ افقی ہے، ہم نے دل میں کیا، دل میں خیال آیا کسی کے شر کا،
تو فوراً قل اعوذ برب الناس آہستہ زبان پڑھ لیا. ہاں اللہ نے کیا کہا؟ بچاؤ اپنے نفس کو. کس سے بچاؤ؟ ناس سے. ناس کہتے ہیں جو آنکھوں سے نظر آنے والے، اور جو آنکھوں سے نظر نہیں آتے وہ جن ہیں. جو آنکھوں سے نظر نہیں آنے والے ہیں وہ فرشتے ہیں. جب اللہ انہیں حکم دیتا ہے جنوں کو یا فرشتوں کو یا ایسی اور مخلوقات بھی ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے کہ ہمیں نظر آئے تو نظر آتے ہیں، نہیں تو نظر نہیں آتے. جیسے یہاں ممکن ہے بہت سے فرشتے ہوں، یہاں ممکن ہے کہ بہت سے جنات ہوں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتے. ایک مرتبہ اگر نظر آ جائیں گے تو سب یہاں سے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے کہ نہیں بابا یہاں نہیں جانا، یہاں تو جناتوں کا قبضہ ہے. تو قل اعوذ برب الناس ہم نے خاموشی سے پڑھ لیا. ملک الناس تو لوگوں کا مالک ہے. تو اللہ نے اپنے طریقہ بتایا نا کہ اپنے کو کیسے محفوظ رکھنا ہے اور کس طریقے سے ہمیں اپنی زندگی مینٹین کرنی ہے اور آگے ہمیں کیسے قدم بڑھانا ہے. تو ہم نے یہ سارے ترتیب ایک کے بعد ایک کہ ہمیں اب اوپر چڑھنا ہے. تو اس کے لیے ہمیں نیت کرنی پڑے گی کہ آج تک ہم جھوٹ بولتے تھے، اب جھوٹ نہیں بولیں گے. آپ کا لیول بڑھ جائے گا. ہاں اب تک ہم غیبت کرتے تھے، اب غیبت نہیں کریں گے. اب باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جائیں کلی کر کے آئیں، وضو کر کے آئیں تب آپ کہیں کہ نیت کریں گے. نہیں، آپ نے یہیں بیٹھے بیٹھے تو آپ کا ویلیوشن جو ہے وہ ایولیوشن ہو جائے گا. بڑھ جائیں گے، آپ اوپر بڑھیں گے. کہاں سے نزدیک ہوں گے؟ اللہ سے جو نظر نہیں آتا ہے. ہاں اللہ نظر نہیں آتا، ہمیں اتنا پہنچانا ہے اپنے کو جو نظر نہیں آتا کہ وہ نظر آنے لگ جائے. اگر ہماری زندگیوں میں خدا نظر آنے لگ جائے بس یہی معراج کمال ہے. یہی کمال کی بات ہے کہ ہم نے اسے دیکھ لیا جسے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا لو کشف الغطاء لمزددت یقینا. اگر پردے ہٹا دیے جائیں تو یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا. یہ کیا تھا؟ یعنی آپ بیٹھے بیٹھے اپنی جگہ پر کہ اب یقین کامل ہے، کوئی آیا دروازے پہ معلوم ہو گیا کون آیا ہے. فرشتہ آیا ہے کہ جنات آیا ہے کہ انسان آیا ہے، انسان منافق آیا ہے کہ مومن آیا ہے. تو اس وقت ہمیں اپنے کو، اپنے دل کو پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے. کس سے پاک کرنا ہے؟ اس کے لیے بہترین صابن کیا ہے؟ لکس کا خوشبودار، وہ تو اندر جاتے ہی نہیں. ہاں اس کے لیے بہترین کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اگر شک و شبہ ہو تو پھر اس کے ساتھ کیا کرے؟ پھر آگے بڑھتی ہے بات. سورہ فلق پڑھ لیجئے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. اللہ نے خود بتا دیا کہ ہم نے ایسی بھی چیزیں پیدا کی ہیں جو تمہارے نقصان دہ ہیں. کوئی ہے کائنات کا بتائے گا کہ نہیں؟ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، جو پالنے والا ہے، وہی بتاتا ہے کہ یہ چیز ہم نے تمہارے لیے پیدا نہیں کی ہے، یہ فلاں کے لیے پیدا کی. جیسے حکیم ڈاکٹر کے پاس جائیں کہنے یہ دوا آپ کے لیے نہیں، یہ دوا آپ کے لیے. تو اللہ نے اس کتاب میں آپ کا علاج، آپ کی شخصیت اور آپ کا علاج اور آپ کی بیماری سب بتا دیا ہے. کیسے آپ بیمار ہوں گے، کیوں بیمار ہوں گے، کیسے گریں گے، کیسے کھڑے ہوں گے، کیسے انسان بن جائیں گے اور کیسے آدمی بن جائیں گے اور کیسے یہ سب چھوڑ کے فرشتے بن جائیں گے. اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ تم فرشتے نہیں بن سکتے، بلکہ اللہ کہتا ہے کہ تم فرشتوں سے افضل بن جاؤ گے. تو جب اللہ سے ہم مانگیں گے کہ اللہ ہمیں انسانوں سے افضل بنا دے، فرشتوں تک پہنچا دے، تو فرشتے پھر آئیں گے ہم سے باتیں کرنے کے لیے. قرآن مجید کہتا ہے وہ مومنین جو میرے راہ میں خدمتیں کرتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ ملائکہ اترتے ہیں. ہاں ان کے اوپر ہمارے ملائکہ اترتے ہیں اور وہ ہمارے واستقاموا، اور جو کہتے ہیں رب من قالوا ربنا اللہ، جو یہ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے بس اور کچھ نہیں. الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور اس پر قائم رہے، محکم ہو گیا. تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں
تو اگر آپ کو چاہیے کہ اس منزل تک پہنچیں، یہ سفر ہے، ایک کے بعد ایک سیڑھیاں چڑھتے چلیے. اب دیکھیے کہ بھئی اب دل میں جو ہے خطرہ ہے کہ نہیں ہے، اب شک پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، اب اس کی طرف سے دل میں کچھ قدرت ہے کہ نہیں ہے، اب اس نے شکایت میری کی، اس کی طرف سے نفرت ہے کہ نہیں ہے. اس لیے کہ دل ہے پاک تو محبت ہونا چاہیے، اس میں نفرت نہیں ہونا چاہیے. اب اگر کافر بھی ہے تو اس کے خلاف نفرت نہیں ہونا چاہیے، کفر سے نفرت ہونا چاہیے، کافر سے نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کافر کو مسلمان بنانا ہے، اس کے کردار سے نفرت ہونا چاہیے، کافر سے نہیں ہونا چاہیے. کفر سے نفرت ہونا چاہیے، منافق سے نہیں ہونا چاہیے، نفاق سے ہونا چاہیے، مومن سے ہونا چاہیے محبت. تو اس کائنات کو اللہ نے بنایا اس لیے ہے، اس طرح بنایا ہے کہ ہر شخص مدیون ہے محبت کا، ہر شخص محتاج ہے محبت کا، اور ہر شخص دیکھتا ہے محبت سے. محبت کہاں ملتی ہے؟ بچے بھی محبت کے پیاسے ہیں. آج کائنات، پوری کائنات محبت کی پیاسی ہے. عزیزوں میں زیادہ وقت نہ لے لوں، آپ حضرات کا وقت بہت کم ہے، اور بس چند اللہ آج 2 تاریخ ہے، امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ کربلا پہنچ چکا ہے، کربلا پہنچ چکا ہے. امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا خیمے نصب کیے جائیں، خیمے نصب ہو رہے ہیں، اصحاب لگے ہوئے ہیں، ادھر ظالمین کے بھی. راوی کہتا ہے کہ سرزمین کربلا پہ ایک کے بعد ایک ظالمین کے لشکر آ رہے ہیں، کوئی 5000، کوئی 2000، کوئی 3000، کوئی 4000. راوی کہتا ہے کہ جب یہ دشمن آتے ہیں تو عبید اللہ زیاد ملعون کہتا ہے کہ جاؤ خیام حسینی کے گرد گھوم کے آؤ. اور جب ٹاپے کی آوازیں جاتی ہیں سیدانیوں کے کانوں میں تو سیدانیوں کے دل دھڑکنے لگتے ہیں. بی بی کہتی ہیں کوئی اور لشکر آیا ہے، کوئی اور دشمن آیا ہے. راوی کہتا ہے بی بی گھبرائی ہوئی ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتی ہیں، کہتی ہیں بھیا تمہارا کوئی چاہنے والا نہیں ہے. امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا ہے جناب حبیب بن مظاہر کو، اور جناب حبیب کی شہادت کی تاریخ کہتے ہیں وہ جناب حبیب کو خط لکھا. یہ حبیب بن مظاہر نے دیکھا، جب قاصد در حبیب پہ پہنچا ہے اور خط پڑھا ہے، راوی کہتا ہے کہ وہ آنسوؤں سے تر ہو گئے. حبیب نے اپنے سر پیٹ لیا، چہرے پہ تماچے مارے، ہائے میرا حسین اتنا غریب ہو گیا، اتنا بے کس ہو گیا کہ ہم جیسے کو مدد کے لیے بلائے. بہت دیر کے بعد دسترخوان لگا ہوا تھا، تو بیوی دسترخوان پہ بیٹھی انتظار کری. واپس گئے، بیوی نے دیکھا چہرہ اترا ہوا ہے، کہا حبیب کیا بات ہے، کیا خبر ہے؟ کہا حسین کا قاصد آیا ہے، خط لایا ہے، حسین نے یاد کیا. اللہ اکبر. ادھر بیوی نے دیکھا کہ تو پھر کیا ارادہ ہے؟ کہ سوچتا ہوں کہ تمہارا کیا ہوگا، کہ میری فکر نہ کرو، حسین کی مدد کے لیے جاؤ. اللہ اکبر. راوی کہتا ہے جناب حبیب نکلے، اپنے غلام کو بلایا، راہوار کا گھوڑا دیا، کہا یہ لے جا کے فلاں مقام پہ ٹھہر جا، میں آتا ہوں اس پہ سوار ہو کے اپنے حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا. راوی کہتا ہے یہ غلام جناب حبیب کا راہوار کو لے کے کھڑا ہوا ہے نہار پکڑے ہوئے. کافی دیر ہو جاتی ہے، جناب حبیب نہیں آتے. تو ایک مرتبہ دیکھا کہ گھوڑے کے آنسو رواں ہیں، چارہ ہے لیکن اس کی طرف منہ نہیں بڑھاتا. ہائے مظلوم یا حسین. ایک مرتبہ غلام کہتا ہے گھوڑے تو نہ گھبرا، اگر تیرا مالک نہ آیا تو میں سوار ہو کے چلوں. کہیں یہ آواز جناب حبیب نے سن لی، تڑپتے ہوئے آگے بڑھے، کہا غلام تو ابھی کیا کہہ رہا تھا؟ آقا یہ آپ کا رہوار آنسو بہا رہا تھا تو میں اس سے باتیں کر رہا تھا. اللہ اکبر. امام حسین کی طرف رخ کیا، یا ابا عبداللہ، یہ آج وقت آ
گیا آپ کی بے کسی کا کہ غلام بھی تڑپتے ہیں, جانور بھی آپ پہ آنسو بہاتے ہیں. اللہ اکبر. ابھی کہتے ہیں حبیب سوار ہوئے کربلا کی طرف, تیز رفتاری کے ساتھ چلے, کربلا پہنچ گئے. امام حسین اس وقت ہتھیار تقسیم کر رہے تھے. ایک مرتبہ ایک تسلا رکھا ہوا تھا, کسی نے کہا یہ کس کے لیے؟ کہا میرا حبیب آنے والا ہے. کیا دیکھا کہ سمت کوفہ سے گرد نمودار ہوئی. کہا بچوں بڑھو, استقبال کرو. ہاں ابھی عباس ہیں, ابھی قاسم ہیں, ابھی علی اکبر ہیں, ابھی خان محمد ہیں, یہ سب کے سب آگے بڑھتے. بنی ہاشم ہیں, آگے بڑھے. جناب حبیب کا استقبال کیا. حبیب نے دیکھا, اپنے سر پہ خاک اڑانا شروع کی. اللہ اکبر. یہ وقت آ گیا آل بنی ہاشم پہ کہ وہ ہم جیسے کو استقبال کریں. میں سینہ کوٹنے لگے, منہ پہ تماچے مارنے لگے. یہاں آ کے ابھی بیٹھے تھے کہ اہل حرم تک آواز گئی. بی بی سیدہ نے سنا, بی بی سیدہ زینب نے سنا کہ کچھ خوشی کی آوازیں آ رہی ہیں. فضہ کو بلایا, فضہ جا کے دیکھ تو کہ باہر کیا ہو رہا ہے. جناب فضہ نے دیکھا کہ بنی ہاشم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں. حبیب آئے ہیں. کہا بی بی نے, بی بی فضہ حبیب آئے ہیں. کہا حبیب نے جا کے فضہ حبیب کو میرا سلام کہہ دے, علی کی بیٹی زینب تمہیں سلام کہتی ہے. ادھر آواز آئی. حبیب نے استقبال کیا خوب کیا, اپنے منہ پہ تماچے مارے. کہا یہ آل ہاشم پہ یہ وقت آ گیا کہ آپ سیدانیہ مجھ جیسے کو سلام کہنے. علی لعنت اللہ علی الظالمین.